له من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا سيما بقية الله المنتظر روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ملعونين من یوم عداوتهم إلى قیام یوم الدین وبعد یوم الدین، ورحمۃ اللہ علی محبیہم وشیعتہم وموالیہم اجمعین. اما بعد فقد قال حسن بن علی علیہم السلام ان الوصول إلى اللہ سفر لا يدرك الا بامتطاع اللیل. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کی ذات. مخاطبین تقریباً وہی ہیں، تھوڑی سی تبدیلی ہے، اور گزشتہ گفتگو جو ایک مقام تک پہنچی تھی، سوچا یہ تھا کہ اسی گفتگو کو تھوڑا سا تتمے کے طور پہ آگے بڑھایا جائے. باہر کیف صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پہ. اللہم صل علی محمد و آل محمد. عرض کیا تھا کہ اہل بیت علیہم السلام اور خصوصاً امام رضا علیہ السلام کے بعد جو اہل بیت کی اہم ترین ذمہ داری تھی وہ دو چیزیں تھیں. ایک خود مکتب کا احیاء اور دین کو زندہ کرنا، اور دین کی تعلیمات کو معاشرے کے اندر زندہ کر کے رائج کرنا، اور ساتھ ساتھ مکتب تشیع کی حفاظت کرنا. اور آپ کو معلوم ہے کہ امام رضا علیہ السلام اس اعتبار سے مبسوط الید تھے کہ جو فرصت امام کو ملی وہ کسی اور کو نہیں ملی. اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کرتے رہتے ہوں تو آپ کو پتہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام کو غدیر دوم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ غدیر کے احیاء کے لیے جتنا اہتمام معصومین نے کیا ہے، اب وہ فضائل کی دنیا ہو یا غدیر کے احیاء میں درجات کی دنیا ہو، ہر دو کو ترغیب کے باب میں ائمہ طاہرین نے بہت اچھے انداز میں بیان کیا ہے. مثلا ایک نمونہ عرض کر دوں، کہا کہ غدیر کے دن اگر ایک شخص غدیر کے احیاء کے لیے ایک کھانا کسی کو کھلاتا ہے تو اس کا ثواب اور اجر کتنا ہے؟ کہ گویا اس شخص نے
1,24,000 پیغمبروں کو اپنا مہمان قرار دیا ہے۔ یہ ترغیب اس لیے تھی کہ غدیر زندہ رہے، غدیر کا پیغام زندہ رہے، اور یہ دوسرا دور جو امام رضا علیہ السلام کے بعد سے شروع ہوا ہے، اس کو غدیر دوم سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ امام علیہ السلام جب مرو سے نیشابور سے جب مرو جا رہے تھے تو وہاں پہ اعلان اپنی امامت کا اعلان کیا ہے، یعنی اس وقت جو امامت کا سلسلہ ہے وہ ہم ہیں اور اس کی کڑی میں ہوں، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ غدیر دوم ہے۔ البتہ امامت کی دنیا میں جو آج کی دو چیزیں بیان کرنی ہے، اگر بیان کر سکا تو وہی کافی ہیں، کہ امامت کے تعارف میں امام رضا علیہ السلام نے جو کہا کہ آج کل جو گفتگو ہو رہی ہے امامت کے عنوان سے، امامت ہے کیا؟ کا امامت نظام الہی کا نام ہے امامت، اور اس نظام الہی کو اگر انسان سمجھ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ امامت کو بھی وہ سمجھ گیا ہے۔ البتہ ایک نظام کو کسی معاشرے میں نافذ کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے کچھ مشکلات بھی ہوتی ہیں، اور کچھ ایسی احتیاطی تدابیر بھی ہوتی ہیں جن کو ملحوظ خاطر رکھ کر انسان اپنے پیغام کو آگے بڑھاتا ہے۔ لہذا دو مشکلیں جو ائمہ طاہرین کے سامنے تھیں ہمیشہ سے، ایک یہ تھی کہ دین خالص کو باقی رکھنا ہے، ظاہر سی بات ہے جس دین پہ چل کر انسان کو اپنا ایک ابدی مقام حاصل کرنا ہے، اگر وہ خود نظام ہی 2 نمبر بن جائے تو انسان اپنے اس ابدی سفر میں، اس ابدی زندگی کو تیار کرنے میں ناکام ہو جائے گا۔ لہذا پہلی ذمہ داری ائمہ طاہرین کی یہ تھی کہ دین کے جو خد و خال ہیں، جو اس معاشرے میں گاہے بگاہے بگاڑے جاتے ہیں، اس دین کو اپنی اصلی ڈگر پہ لانا، یہ پہلی ذمہ داری تھی۔ اور دوسری ذمہ داری یہ تھی کہ ساتھ ساتھ خود تشیع کو بھی محفوظ کرنا تھا، خود جس تشیع کے اندر اس نظام امامت کو جاری کرنا ہے، خود اس تشیع کی حفاظت بھی مقصود تھی۔ لہذا آپ دیکھیں امام رضا علیہ السلام کے بعد امام جواد، امام ہادی اور امام عسکری، یہ 3 امام کہ جو تینوں امام ابن الرضا کے نام سے معروف ہیں، اور وجہ اس کی آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اب اس میں نہیں جانا ہے۔ اگر اس دورانیے میں ان 3 معصوموں کے زمانوں کو اگر آپ اپنے خاطر میں لائیں اور فقط یہی سیرت کا باب دیکھیں کہ ان 3 اماموں نے تشیع کو کیسے محفوظ کیا، اور جو دشمن تھے انہوں نے کیا کیا، وہ بھی ذہن میں رکھ لیں، اور جو ائمہ طاہرین کے اقدامات تھے ان کو بھی ذرا غور سے مطالعہ کرنے کی کوشش کریں۔ مثلا ایک جریان تھا یا ایک پالیسی تھی دشمنوں کی، وہ یہ تھا کہ ائمہ کی تعلیمات کو روکنے کے لیے اور نظام الہی کو بگاڑنے کے لیے انہوں نے 2 کام کیے دشمنوں نے۔ ایک، پیسے کی ریل پیل، تطمیع، لالچ دے کر لوگوں کو دین سے دور کیا جائے۔ دوسرا، ایک ایسا طبقہ ظالم حکمرانوں نے ایجاد کیا کہ جن کا کام کیا تھا، اپنے آپ کو محب اہل بیت کہہ کر دین کے رخ کو چینج کرنے کی کوشش کرتے تھے، یعنی منسوب کرتے ہیں معصومین کے ساتھ اپنے آپ کو، اور کئی ایک نظریات جا کر معاشرہ اسلامی کے اندر جا کے رائج کرتے ہیں۔ مثلا ان میں سے ایک نمونہ کہ جو بھی امام عسکری یا امام ہادی یا امام جواد علیہ السلام کے ماننے والے تھے، وہاں سے اگر آپ جا کر دیکھیں کئی ایسے فرقے ہیں جو مسلمانوں کے اندر ایجاد ہوئے ہیں۔ یہ آئے دن ایک نئے فرقے کا وجود میں آنا، اس کا سیاسی پس منظر اگر آپ کو معلوم ہو، فقط یہ تھا کہ دین کے چہرے کو مسخ کرنا تھا۔ مثلا ائمہ طاہرین کے عنوان سے کہا جاتا تھا ایک عقیدہ جو الوہیت کا معاشرہ اسلامی کے اندر وجود میں آیا، اور بہت سے ایسے لوگ تھے جس نظریے کی ترویج کرتے تھے۔ مثلا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نستجیر باللہ، کہا جاتا تھا کہ امام جواد اللہ ہیں، امام ہادی الوہیت پہ فائز ہیں، امام عسکری بھی ہاکذا۔ خوب، اس سے دشمن نے ان کو آمادہ کیا، اور یہ کس نام سے آئے؟ اہل بیت کے نام سے آ کر ان تعلیمات کو انہوں نے رائج کرنا شروع کیا۔ البتہ چونکہ یہ قبیح ترین تھا، اس لیے معاشرے میں رائج
نہیں ہو سکا۔ اسی کے ساتھ دوسرا نظریہ جو ان 3 معصوموں کے زمانے میں رائج ہوا وہ کیا تھا کہ ان اہل بیت کی محبت میں آپ جو کچھ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ محب امام ہیں تو یہی محبت کافی ہے، اور یہ محبت کافی ہے کا معنی یہ ہے کہ آپ کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو دینی تعلیمات پہ پابند رہنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر یہ ائمہ معصومین درجات اور کمالات کی دنیا میں اتنا کم ہے کہ آپ کے چھوٹے موٹے گناہ بھی نہیں بخشوا سکتے۔ لہٰذا ایک تفکر رائج ہوا، وہ یہ تھا کہ اہل بیت کی محبت کو اپنے دل میں ایجاد کرو، اصل نماز روزے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آج کی بات نہیں ہے عزیزان، یہ اس زمانے سے دشمن کی پالیسی چلتی آ رہی ہے۔ عموماً آپ کہتے ہیں کہ تشیع کے خلاف یا مکتب اسلام کے خلاف جو نان مسلم لوگوں کے اعتراضات ہیں، اور آج کہتے ہیں یہ نئے اعتراض ہیں۔ نہ، اعتراضات نئے نہیں ہیں، وہی پرانی ہے، رسم و رواج وہی پرانے ہیں، صرف آج یہ ہے کہ ان کو نیا رخ دیا گیا ہے، زبان نہیں دی گئی ہے، وإلا اہداف اور پالیسیاں وہی سے ہیں جو اول اسلام سے چلتی آ رہی ہیں۔ خوب آج بھی ہمارے تشیع کے اندر ایسے لوگ اور ایسے تفکرات پائے جاتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت کافی ہے، عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور بڑے وسیع پیمانے پہ ان نظریات کو زمانے میں رائج کیا گیا۔ ائمہ تحرین نے اس تفکر کے خلاف کیا کیا؟ ایک، مکتب کو محفوظ رکھنا ہے، 2، تشیع کو بھی محفوظ رکھنا ہے۔ اور اس زمانے میں یعنی خصوصاً امام رضا علیہ السلام کے بعد وہ جو دوران غدیر دوم تھا، آہستہ آہستہ امام جواد علیہ السلام کے بعد پھر معصومین علیہ السلام زیر اطاعت آ گئے۔ لہذا آپ جا کر دیکھتے ہیں امام ہادی علیہ السلام کو اجازت نہیں تھی، حتیٰ کربلا آنے تک کی اجازت نہیں تھی امام کو، اور جہاں یہ متوکل لعین جاتا تھا وہاں پہ امام مجبور ہوتے تھے اس کے ساتھ ساتھ جانا ہے امام کو۔ یہ کیا ہو رہا ہے کہ 24 گھنٹے امام پہ نظر ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اور اس کا پس منظر بھی یہ تھا کہ چونکہ ان کو معلوم تھا کہ انہی کی نسل سے آنے والے ہیں جو مہدی امت ہوں گے، مہدی برحق ہوں گے، اور جو آ کر بنو عباس کے اقتدار کو نابود کر کے اسلام کے علم کو پوری دنیا کے اندر بلند کریں گے۔ وہ پھر ائمہ نے کیا کیا؟ اور دوسرا یہ تھا کہ تشیع کی نسبت پیسے کی ریل پیل میں، تتمی میں لالچ دے کر دین سے ان کو دور کیا گیا۔ آخر جس تشیع کو تمہیں محفوظ رکھنا ہے، اور اگر وہ مان لو دنیا کے لالچ میں آ کر دین سے دستبردار ہوتے ہیں تو آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ لہذا ائمہ کی سیرت آپ جا کر دیکھیں، انسان کو واقعاً شرم آتی ہے۔ ہم بھی اپنے آپ کو مکتب اہل بیت کا پیروکار سمجھتے ہیں۔ میں چھوٹا سا نمونہ ذکر کر دوں، اور اس آئینے میں ہم اپنے آپ کو ذرا دیکھیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ ایک نمونہ امام ہادی علیہ السلام کا ہے، دوسرا امام جعفر، سے دونوں کو ذکر کروں گا تاکہ پتہ چل جائے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اور ائمہ نے کس طرح سے تشیع کی حفاظت کی ہے۔ اور یہ تشیع کی حفاظت کرنا اس لیے کہ چونکہ جو مستضعف ہے، اگر اس کی آپ نے مدد نہ کی تو کل کو قیامت کے دن خطاب آئے گا، قفوہم، روک لو ان کو، انہم مسئولون۔ جس کی جتنی موقعیت دنیا میں تھی اسی اعتبار سے کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ یہی تشیع جو کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے، پیسے کے بلبوتے سے اہل بیت سے دور ہوتی جا رہی ہے، دین الہی سے روگردان ہو رہی ہے، اس میں ایک نمونہ چھوٹا سا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ امام ہادی علیہ السلام مبسوط الید نہیں تھے، 24 گھنٹے نظارت تھی دشمن کی، اور دشمن جہاں پہ جاتا تھا امام ہادی علیہ السلام کو لے کے جاتا ہے۔ اسی دوران سوچنے کی یہ بات ہے کہ اتنی کڑی نظر کے باوجود امام علیہ السلام نے زیارت جامع کبیرہ جیسا سرمایہ دینی ہم تک پہنچایا ہے۔ خوب سوچنے کی بات ہے، جس امام کو بات کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے، جس امام کو تشیع کے ساتھ رابطہ برقرار کرنے کے لیے فرصت نہیں ہے، کیسے ہوا کہ زیارت جامع کبیرہ جیسا عظیم زیارت کا سرمایہ تشیع تک اور آئندہ نسلوں تک پہنچا کر چلے گئے۔ اسی دوران ایک شخص آتا ہے شیعہ، اور آ کر خطاب کرتا ہے کہ امام سے کہ میں آپ کے جد کا محب ہوں، امیر المؤمنین کا چاہنے والا ہوں، اور اس وقت میں مقروض ہوں، قرضے میں دبا ہوا ہوں، اور میرے پاس پیسہ نہیں ہے،
پلٹ کر امام نے کہا کہ پیسے تو میرے پاس نہیں ہیں لیکن میں آپ کی مدد ضرور کرتا ہوں۔ آقا یہ آپ کے اور ہمارے لیے بہت بڑا درس عبرت ہے۔ دیکھیں معصوم تشیع کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا اقدامات کرتے ہیں۔ امام نے کہا میرے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن یہ بتاؤ کہ مقروض کتنے ہوں۔ پڑھا ہوگا واقعہ کہ میں 3000 درہم کا مقروض ہوں۔ امام علیہ السلام نے کہا پس جس طرح میں آپ کو تعلیم کر رہا ہوں اسی اقدامات کو تم نے اپنانا ہے اور اسی پہ عمل کرنا ہے۔ کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے خط لکھا اور خط میں کہا کہ علی ابن محمد اس شخص کا 5000 درہم کا مقروض ہے اور جیسے ہی میرے پاس یہ پیسہ آئے گا میں اس کو دے دوں گا۔ خط لکھ کے نیچے اپنے سائن کر دیے۔ سائن کرنے کے بعد کہا کہ عنقریب یہ طاغیہ شکار کے لیے نکلے گا اور اپنی عیش و عشرت کے لیے، اور وہ مجھے بھی لے کے جائے گا، اور جب وہ مجھے لے کے جا رہا ہوگا تو تم نے یہ کام کرنا ہے کہ وہاں پہ کھڑے ہو کے مجھے مخاطب کر کے یہ کہنا ہے کہ علی ابن محمد میرا مقروض ہے، پیسے نہیں دے رہا ہے، اور وہاں پہ تم نے شور مچانا ہے، چیخنا چلانا ہے۔ جیسے وہ نکلتا ہے اپنے عیش و عشرت کے لیے، اور جیسے ہی آتے ہیں امام ہادی علیہ السلام کو بھی لے کے جا رہے ہیں ساتھ میں، اور وہاں پہ وہ آدمی شور مچاتا ہے کہ یہ علی ابن محمد میرے مقروض ہیں، اور یہ ہیں دیکھیں میرے پاس باقاعدہ نوشتہ موجود ہے کہ جو خود امام علیہ السلام نے لکھ کے دیا ہوا ہے کہ یہ میرے مقروض ہیں، خود دیتے کیوں نہیں ہیں؟ جب شور شرابہ سنا یہ ملعون پوچھتا ہے کہ بات کیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ فقط خود نہیں جا رہا تھا، اور یہ بھی تاریخ میں غور و فکر کرنے کا ایک بہترین اور خوبصورت لمحہ ہے کہ خود نہیں جا رہا تھا، جتنے بھی رومی یہودی سفیر تھے ان کی ہمراہی میں جا رہا تھا۔ اور آپ کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے سوچنے کے لیے کہ امام رضا علیہ السلام کے بعد سے پھر سے منبر رسول سے تورات کو بیان کیا جاتا تھا، قرآن کو بیان کرنے پہ پابندی تھی۔ کیا سمجھ میں آتا ہے کہ دین اس وقت پھر سے اتنا غریب ہو چکا ہے کہ قرآن کی تعلیمات نہیں ہے، تورات سے تلمود کا حصہ باقاعدہ پڑھا جاتا تھا، اور بنام منبر رسول جب شور شرابہ ہوا، متوکل پوچھتا ہوا کیا ہے؟ اس نے کہا یہ 5000 کے مقروض ہیں اور دیتے نہیں ہیں۔ اس ملعون نے اپنی عزت بچانے کے لیے، چونکہ رومی سفیر موجود تھے یہودی، ان کے سامنے اپنے آپ کو یہ نیچا نہ دکھا سکے، کہا کہ اس کو 10,000 دے دیا جائے اور یہ اس کو خاموش کر دیا جائے۔ آقا اگر ایک معصوم امام ایک شیعہ کے تحفظ کے لیے اپنے آپ کی یہ حالت بنا لیتا ہے، ہم اور آپ کون ہیں؟ کتنا مقام دیا ہے خالق کائنات نے ہمیں اور آپ کو، ایک شیعہ کے لیے اور ایک محب اہل بیت کے لیے۔ جب کام کرنا ہو آپ کی اگر موقعیت ہے، آپ نے کبھی آج تک ایسا کام کیا ہے؟ آپ کی بات سے اگر کسی کا کام ہو جائے متقی بن جاتے ہیں، جی نہیں کرنا ہے۔ کیوں نہیں کرنا ہے؟ وہ اہل بیت کی سیرت نہیں ہے۔ وہ اگر مکتب تشیع ایسے محفوظ نہیں ہوگا تو یہ تعلیمات کون پہنچائے گا آئندہ نسلوں تک؟ اور عجیب بات ہے، امام مقروض نہیں ہے، لکھ کے دے دیا کہ میں 5000 کا مقروض ہوں۔ آج ہم یہ سوال کرتے ہیں، 2 ٹکے دینے ہوتے ہیں، اگرچہ اپنے باپ کے نہیں ہوتے ہیں، سب سے پہلے پوچھتے ہیں جی دیکھیں یہ مستحق ہے یا نہیں ہے؟ او بھائی، جس نے سوال کیا ہے اپنی عزت نفس کو سوال کر کے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، فقط اسی کا جواب یہ ہے کہ جو اس نے مانگا ہے دے دو۔ استحقاق ہے یا نہیں ہے وہ خدا جانتا ہے۔ آپ کو تو اجر مل جائے گا نا، اگر وہ مستحق نہیں ہے تو بھی آپ کو اجر مل جائے گا، اگر وہ مستحق ہے تو بھی آپ کو اجر مل جائے گا۔ خوب آپ اپنی ذمہ داری پہ عمل کریں، وہ اپنی ذمہ داری پہ عمل کرے گا۔ آج تک یہ تعلیمات نہ ہم نے پڑھی، نہ ہم نے اپنی زندگیوں میں نافذ کی۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بھی جو واسطہ بنایا جاتا ہے ہم در واقع بیچ میں امین ہوتے ہیں، البتہ وہ فقہی مسائل اپنی جگہ پہ محفوظ ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ فقہی حدوں کو کراس کر جائیں نا۔ اگر امین ہے، جس طرح سے صاحب امانت نے دیا ہے، اگر اس نے کوئی شرط لگائی ہے خوب ان شروط کا خیال رکھا جائے گا۔ لیکن عموماً جتنی جس کی موقعیت ہے اس دنیا میں،
خود تشیع کو محفوظ کرنے کے لیے ہم نے کیا اقدامات کیے ہیں؟ ہم امام ہادی سے بڑھ کر تو نہیں ہیں. اور امام معصوم اگر اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر اگر کسی تشیع کے ایک فرد کو محفوظ کرتے ہیں، ہم ان سے بالاتر نہیں ہیں عزیزان. خود دوسرا نمونہ، مکتب کو بھی محفوظ رکھنا ہے اور صاحبان مکتب کو بھی محفوظ رکھنا ہے اور مکتب کے پیروکاروں کو بھی محفوظ رکھنا ہے. عموماً یہ ہوتا ہے، آپ جا کر دیکھیں، ایک مرتبہ ہم ادعا کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو پسند کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، آپ محب بن جاتے ہیں، خالق محبوب بن جاتا ہے. لیکن ایک زمانہ ایسا آتا ہے کہ آپ محبت میں اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ یہ تناسبات چینج ہو جاتے ہیں، جو محب ہے وہ محبوب بن جاتا ہے، جو محبوب ہے وہ محب بن جاتا ہے. اللہ سے محبت کرنا اتنا آسان ہے جس کی حد نہیں، لیکن اللہ کا محبوب بننا یہ بہت مشکل ہے. میں دعویٰ کر سکتا ہوں کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، لیکن جس دن یہ اعلان ہو جائے کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، تم محبوب خدا بن گئے ہو، یہ معمولی کام نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا یہ شیخ عبد الکریم حائری، یہ مؤسس حوزہ علمیہ قم، ان کے بیٹے مرتضیٰ حائری مرحوم ہو گئے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، اور ان کی پوری زندگی یہ تھی کہ جب بھی ان کو فرصت ملتی تھی حوزے میں فوراً امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے نکل جاتے تھے. پوری زندگی زیارت امام رضا علیہ السلام میں گزری، اور آخری زندگی میں جب مریض ہوئے تو امام کی زیارت کو نہیں جاتے، ہاسپٹل میں تھے، اور یہ جتنے بھی تھے ان کے نزدیک جانتے تھے. اسی ہاسپٹل میں بستر بیماری پہ ہیں کہ دیکھا کہ امام رضا علیہ السلام خود تشریف لاتے ہیں. ایک دم چونک گئے آغا مرتضیٰ، سوال کیا بڑھ کر امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں، مولا زحمت کیوں فرمائی؟ کہا مرتضیٰ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ زندگی میں جب تک تیرے اندر توانائی تھی تو ظاہر امام رضا علیہ السلام بنا ہے، اور آج اگر تم بیماری کے عالم میں ہماری زیارت کو نہیں آیا تو کوئی بڑی بات نہیں، ہم خود آتے ہیں اپنی زیارت کروانے کے لیے. محب بننا آسان ہے، محبوب بننا بہت مشکل ہے. اور وہ شخص کتنا خوش نصیب ہوگا کہ جو محبوب اہل بیت بن جائے. ہمیں حکم ہے کہ اہل بیت سے محبت کرو، لیکن اہل بیت پلٹ کر آپ کو اپنا محبوب شمار کریں اور خود محب بن جائیں، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. عزیزان، ہمیں محب سے محبوب میں تبدیل ہونا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم محب اہل بیت ہو تو کیا کرو؟ رسول کا اتباع کرو، اس کے نتیجے میں کیا بن جاؤ گے؟ محبوب خدا بن جاؤ گے، محبوب اہل بیت بن جاؤ گے. وہ کیا کیا؟ دوسرا نمونہ جس کو ذکر کر کے جو واقعاً آپ کے اور میرے لیے غور طلب بھی ہے اور عبرت کا نمونہ بھی ہے. نام سنا ہوگا آپ نے، علی ابن مہزیار احوازی، نام سنا ہے؟ علی ابن مہزیار، البتہ علم رجال میں جا کر دیکھیں گے یہ دو نام ہیں. جس کا میں تذکرہ کرنا چاہ رہا ہوں وہ علی ابن مہزیار، اس کا باپ پہلے عیسائی تھا، باپ مسلمان ہوتا ہے، مکتب اہل بیت میں آتا ہے، اور باپ مکتب اہل بیت کی خدمت کرتا ہے. باپ کی ہمراہی میں یہ بچہ علی ابن مہزیار بڑا ہوتا ہے. سب سے پہلے یہ صحابی تھا امام رضا علیہ السلام کا، دوسرے مرلے میں امام جواد علیہ السلام کا، تیسرے امام ہادی، اور چوتھے امام عسکری. 4 اماموں کا صحابی خاص. اور ہے کیا کیا انہوں نے کہ خالق کائنات نے وہ درجہ دیا اور وہ مقام دیا کہ یہ محب اہل بیت سے ہٹ کر محبوب اہل بیت بن گیا. کیا کیا انہوں نے جو آج کل ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے؟ کیا کیا اس نے؟ اب وہ بعد میں عرض کرتا ہوں کہ جو محبوب بنا تو کیسے بنا، لیکن کیا کیا اس نے؟ زندگی بھر جب بھی اس کو فرصت ملتی ہمیشہ لوگوں کو اہل بیت کے فضائل بیان کر کے اہل بیت کے ساتھ متصل کرتا تھا. پوری زندگی کا مشغلہ ہی یہی تھا.
نام سنا ہوگا، علی ابن اسباط، یہ فتحی المذہب ہے. جانتے ہیں فتحی مذہب کو تم؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد ایک فرقہ اسماعیلیہ وجود میں آیا اور دوسرا فتحیہ. فتحیہ کون تھے؟ عبداللہ افتح جو امام صادق علیہ السلام کے بیٹے تھے، جو ان کو امام مانتے تھے، وہاں سے فرقہ وجود میں آیا ہے فتحیہ، یعنی سلسلہ امامت وہاں سے پھر چینج ہو گیا. علی ابن اسباط فتحی مذہب تھا، اور اس علی ابن مہزیار نے اس کے ساتھ مناظرات کر کر کے آخر میں اس کو متصل کر دیا، امام جواد کے قدموں میں لے آیا. اس ایک خدمت کے نتیجے میں علی ابن مہزیار کو جو امام جواد علیہ السلام نے اجر دیا، وہ آپ کے اور میرے لیے مشعل راہ ہے. خوب آیا ہم مکتب کی اس طرح سے خدمت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کوئی خط ہے جو علی ابن مہزیار نے لکھا، میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، البتہ بیک گراؤنڈ بھی اس کا عرض کر دوں. اس کے بعد میں اس پورے خط کو آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، جو کہ ہمارے لیے واقعاً مشعل راہ بنے گی. علی ابن مہزیار خط لکھتا ہے اہواز سے امام جواد کو. امام جواد کہاں پہ ہیں اس وقت؟ کہاں ہیں جی؟ بھلے بولیں کہاں پہ ہیں؟ بغداد میں. اور یہ بھی ایک ہے، انشاءاللہ اشارہ کروں گا، بغداد میں. اہواز سے انہوں نے خط لکھا بغداد میں امام جواد علیہ السلام کو، اور خط لکھنے میں جو چیزیں انہوں نے ذکر کی وہ دو چیزیں تھیں. ایک کہا مولا آپ کا مال یعنی بیت المال یعنی وجوہات یعنی خمس زکوٰۃ کا پیسہ ہے جو آپ کا ہے، میرے پاس ہے، لیکن میں اس وقت اتنا محتاج اور فقیر ہو چکا ہوں کہ میں اس کا ضرورت مند ہوں، آپ کی اجازت ہے میں اس کو استعمال کر لوں؟ دو، آخر میں کہہ دیا کہ میرے حق میں دعا کر دیں. ہم کہتے ہیں نا عموماً جو بھی جاتا ہے کیا کہتے ہیں؟ التماس دعا. وہ زبان پہ ہوتا ہے، لک لکائے زبانی ہوتا ہے، لیکن روح مطلب نہیں ہوتا. اگر کسی سے کہیں معصوم سے التماس دعا، اور معصوم اگر وہ دعا کر رہے ہوں تو ضرورت ہے یا نہیں ہے میاں؟ تو اگر امیر المومنین ہمارے حق میں دعا کریں کیسا لگے گا؟ بہت اچھا لگے گا نا. وہ جو حرم جا رہا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں التماس دعا، لیکن آپ کی التماس دعا کا جواب امیر المومنین نے دیا ہے کہ تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی آپ کے حق میں دعا کرتا ہوں، لیکن تم اس دعا کے مصداق بن جاؤ. رحم اللہ امرأن من علم من عین فی عین الی عین. کہ میں دعا کر رہا ہوں، اور امیر المومنین معصوم ہے، اگر معصوم زبان سے دعائیہ کلمات نکلتے ہیں یقیناً مستجاب ہیں عند اللہ. اور امیر المومنین فرما رہے ہیں رحمت کرے خالق کائنات اس شخص پر جس کو 3 سوالوں کے جواب آتے ہیں. من عین کہاں سے آیا ہے، فی عین کہاں پہ رہ رہا ہے، الی عین اسے کہاں جانا ہے. اگر ان 3 سوالوں کے جواب آپ کو آتے ہیں، اس کا علم حاصل کر لو، تم 24 گھنٹے امیر المومنین کی دعاؤں کا مشمول ہو. التماس دعا بھی کرنا تو معصوم سے کرو. یہ علی ابن مہزیار کہتا ہے کہ مولا مجھے اس پیسے کی ضرورت ہے اور میرے حق میں آپ دعا بھی فرمائیں. امام علیہ السلام نے جو جواب دیا، آپ صلوات پڑھیں، میں اس کو بیان کرتا ہوں. اللہم صلی علی محمد آل محمد. امام علیہ السلام نے خط کا جواب دیا. خط کا جواب دیتے ہوئے کیا فرماتے ہیں کہ وہ مال جو آپ کے پاس ہے، وہ فارسی میں کہتے ہیں نوشی جون، ہنیئن لک، گوارا ہو تمہارے وجود میں، حلال ہے. کہ فقط یہ نہیں، میں نے خود اپنی طرف سے کچھ رقم آمادہ کر رکھی ہے کہ پہلی فرصت میں آپ تک پہنچانے میں دعا کریں کہ کامیاب ہو جاؤں. معصوم کہ وہ مال تیرا اپنا حلال ہے، اس کے علاوہ بھی میں نے تیرے اخراجات کے لیے کچھ مال رکھا ہوا ہے، پہلی فرصت میں آپ کو پہنچا دوں گا. خود دوسری بات جو آپ نے کہا ہے کہ میرے لیے دعا کریں، آیا تو خیال کرتا ہے کہ میں تجھے بھول گیا ہوں؟ تو خیال کرتا ہے، گمان کرتا ہے تو میں تجھے بھول گیا ہوں؟ عزیزان، یہی آج کا اگر وہ درس لے یہی کافی ہے آپ کے اور میرے لیے. خوب ائمہ کی سیرت کیسے ہے. خوب خط، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا علی، علی ابن مہزیار، یا علی احسن اللہ جزاک. معصوم کی زبان ہے.
خداوند عالم بہترین جزا دے تجھے. وَأَسْكَنَكَ جَنَّتَهُ، امام جواد، خالق کائنات تجھے اپنی جنت میں جگہ دے. غور کر رہے ہیں نا کلمات پہ. جنات فردوس کی بات نہیں ہو رہی ہے، جنات نعیم کی بات نہیں ہو رہی ہے، حور العین کی بات نہیں ہو رہی. تجھے خالق کائنات اپنی جنت میں جگہ دے. آگے کیا ہے؟ وَمَنَعَكَ مِنَ الْخِزْيِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، کہ خالق کائنات دنیا و آخرت میں تجھے ذلت سے دور رکھے. یہ امام جواد علیہ السلام ذہن میں رہے. وَحَشَرَكَ اللَّهُ مَعَنَا، قیامت کے دن ہمارے ساتھ. عجیب بات ہے آقا. یا علی، یہ دعائیں امام جواد کے منہ سے ایسے نہیں نکل رہی ہیں. وہ کیا کیا ہے تم نے؟ اب وہ امام بیان کر رہے ہیں، یا علی قد بلوتک، میں نے تیرا امتحان لیا ہے. ایسے نہیں ہے کہ تمغے دے رہے ہو امام اور کچھ نہ کر کے علی ابن مہذیار کو یہ مقام ملا ہو کہ وہ محبوب جواد الائمہ بنا ہو. نہ، کچھ کیا ہے. وہ کیا کیا ہے؟ وہ آپ کے اور میرے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے. قد بلوتک، میں نے تیرا امتحان لیا. وَخَبَرْتُک، یا خبرتک یا خبرتک، میں نے تیرا اختبار لیا، امتحان لیا، آزمایا ہے میں نے تجھے. میں زندگی بھر دیکھتا رہا ہوں کہ تو کتنے پانی میں ہے، تو کیا کرتا ہے. کس میں؟ فن نصیحہ. خوب پہلا مورد جہاں پہ میں نے تیرا امتحان لیا وہ کیا ہے؟ نصیحت. عزیزان صاحبان علم، میں فقط تھوڑا سا اسی کا ترجمہ کر کے آگے نکل جاؤں. نصیحت ہم کس کو کہتے ہیں؟ بولتے رہیں صاحب ساتھ، وہ ریکارڈ ہوتا رہے گا، مسئلہ نہیں ہے، آپ ساتھ میں رہیں. نصیحت کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں اچھائی کی طرف، خیر خواہی کی طرف نصیحت کر دیں، بچے کو نصیحت کر دیں، یا ہوتا ہے نا. نصیحت کا معنی خیر خواہی نہیں ہے عزیزان. تھوڑا سا عربی کے، چونکہ دین عربی میں آیا ہے، قرآن عربی میں ہے، روایات عربی میں ہیں، وہ تھوڑا سا عربی کے ساتھ مانوس رہیں. نہج البلاغہ میں ہے، امیر المومنین نے وہاں پہ حقوق ذکر کیے ہیں. کہا کچھ حقوق ہیں امام کے امت پر اور کچھ حقوق ہیں امت کے امام پر. امام کا حق جو امت پر بنتا ہے وہ کیا ہے؟ النصیحہ. اور جو امت کا حق ہے امام پر وہ بھی کیا ہے؟ النصیحہ. لوگوں نے ترجمہ کیا کہ امام کا حق جو امت پر ہے کہ وہ امام ان کو نصیحت کرے، اور امت کا حق یہ ہے کہ وہ امام کو نصیحت کریں. وہ معنی جو ہمارے ذہنوں میں، نصیحت کا معنی خیر خواہی نہیں ہے. عربی زبان میں کلمہ نصیحت کس کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے؟ تعرف الاشیاء باضدادہا. جب نقطہ مقابل سمجھ میں آ جاتا ہے تو حقیقت واضح ہو جاتی ہے. عربی میں کلمہ نصیحت غش کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے. غش نہ، غش. غش کس کو کہتے ہیں؟ 2 نمبر چیز جس میں ملاوٹ ہو. آپ کہتے ہیں نا گندم کسی کو دینی ہو تو گندم میں آدھا جو ملا دیں، یا کنکریاں ملا دیں، پتھر ملا دیں، ریت ملا دیں، مٹی ملا دیں. یہ جب مٹی میں مل جائے گا یہ اصل چیز، یہ جنس، اس کو عربی میں کیا کہا جائے گا؟ یہ مغشوش ہو گئی. اگر یہ خالص ہو بالکل، اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہ ہو تو کیا کہا جائے گا؟ یہ نصیحت ہے، یعنی خالص ہے. اب پتہ چلتا ہے کہ امام کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ امام کا حق امت پر یہ ہے کہ امام خالصتاً لوجہ اللہ، صاف شفاف دین امت کو پیش کریں، اور امت صاف اور خالص ہو کر امام کی پیروی کرے. یعنی میں دین بیان کرنے میں مصلحت کا شکار نہ ہوں اور تم پیروی کرنے میں مصلحت کا شکار نہ ہو. وہ کتنے ہیں ہم معاشرے میں جا کر معصومین کی ان تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں؟ کہاں ہے ہمارے اندر نصیحت؟ واقعاً جو خالص دین ہم تک پہنچتا ہے، ہم نے خالص دین لوگوں تک پہنچایا ہے؟ یا ہمارے مسالے اور مسلطیں آتی ہیں یا نہیں آتی ہیں؟ کلمہ حق ہوتا ہے، دین کا پیغام دینا ہوتا ہے، دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں؟ وہاں پہ پھر مرچ مسالے لگا کے، لگی لپٹی کر کے لوگوں کو پیش کر دیتے ہیں. پھر کہتے ہیں جی معاشرہ دیندار نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ کہ اس لیے کہ اگر صاف پیش کیا ہوتا تو آج ان مشکلات کا شکار نہ ہوتے. نصیحت یعنی خالص چیز. آپ امت بننے میں خالص رہو،
میں امام بننے میں خالص رہوں گا. جو امامت کے وظائف ہیں وہ میں پورے کرتا رہوں گا, اور جو تمہاری امت کے وظائف ہیں تم اپنے وظائف میں خالص ہو کر بغیر ملاوٹ کے, بغیر دو نمبری کے امت بن کر میری پیروی کرتے رہو. کیا ہوگا؟ میں امام بن کر تمہیں اپنے مقصد میں کامیاب کر دوں گا. امام جواد فرماتے ہیں کیا میں نے تیرا امتحان لیا کس میں؟ نصیحت میں, کہ تم دین کی نسبت کتنا خالص ہو, کتنا دین پہ عمل کرتے ہو, اور اس دین کو پہنچانے میں کتنا خالص ہو, کتنا ہے تمہارے اندر یہ ذمہ داری کہ جس کو انجام دے کر آج تم محبوب امام جواد بنے ہوئے ہو. دوسرا کیا؟ بلوتو کا فی النصیحت. دوسرا والطاعت, اطاعت پروردگار میں بھی میں نے تمہیں پہلے آزمایا ہے کہ تو اللہ کا بندہ ہے یا نہیں ہے. اطاعت کی دنیا میں آگا, یہاں پہ تھوڑا سا پھر رک کے ایک جملہ عرض کر دوں. دیکھیں اطاعت کس کا تقاضا ہے؟ عبد اور معبود کے درمیان رابطہ جب اطاعت کا ہو, یہ انسان کے لیے لذت بخش ہوتا ہے. البتہ جب کلمہ اطاعت استعمال ہوتا ہے, اطاعت اور اتباع یہ دو کلمے ہیں عربی میں, اور دونوں میں فرق ہے. خالق کائنات نے کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. خالق کائنات نے پورے قرآن میں کہیں اپنے لیے کلمہ اتباع استعمال نہیں کیا. اتباع اپنے لیے استعمال نہیں کیا, اپنے لیے اطاعت استعمال کیا. اور اپنے محبوب کے لیے کیا کہا؟ دونوں کلمے استعمال ہوئے کہ پیغمبر کی اتباع بھی کرو اور پیغمبر کی اطاعت بھی کرو. اطاعت کہاں پہ, اتباع کہاں پہ؟ اتباع وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ عمل سامنے آئے, اور اطاعت وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ صرف اوامر ہوں, نواہی ہوں. جہاں پہ کوئی امر کر رہا ہو اس امر کی اطاعت کی جاتی ہے. جب کوئی روکے اس کے روکنے سے رک جانا یہ اطاعت ہے. لیکن اتباع مقام عمل میں ہوتی ہے, اس لیے پیغمبر کے لیے اطاعت بھی ہے اتباع بھی ہے. پیغمبر فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی, یعنی میری اتباع کرو, میں کر رہا ہوں عمل, جو عمل انجام دے رہا ہوں اس عمل میں میری پیروی کرو تو اتباع کہلائے گا. میرے اوامر پہ عمل کرو گے تو اطاعت کہلائے گا. اور چونکہ خدا نے مقام عمل میں آ کر کوئی عمل انجام دینا نہیں ہے, اس لیے خالق کائنات کی اتباع نہیں ہوتی, فقط اطاعت ہوتی ہے. کہ میں نے تجھے دیکھا تم اطاعت میں بھی خالص ہو. اور اطاعت کس کی ہوتی؟ جب عبد اپنے معبود کے درمیان رابطہ برقرار کرتا ہے تو وہاں پہ اطاعت وجود میں آتی. عزیزان, جب انسان عبد بن جاتا ہے, عبودیت کا پہلا ثمرہ یہ ہوتا ہے کہ عبودیت, عبدیت, عبادت انسان کے اندر حیا پیدا کر دیتی ہے. عبودیت کا تقاضا ہے حیا پیدا کر دینا. آپ نے دیکھا ہوگا, سنا بھی ہوگا, پڑھا بھی ہوگا, حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان ہے نا, وہ سارے گناہ کے مسائل فراہم کرنے کے بعد کہا ہے تلک. اب وہ عربی کا ہے, چونکہ عربی ہمیں آتی نہیں ہے, بھائی کلمہ اسی ہے تلک میں جو حیاجان ہے, اگر اس کی نزاکت سمجھتے تو پتہ چلتا کہ کیا دعوت ہے, دائی کون ہے, اور وہ چیز جس کی طرف بلایا جا رہا ہے وہ کیا ہے تلک. اور اس کے بعد اس نے کپڑا بھی ڈال دیا. کپڑا ڈالنے کے بعد جناب یوسف نے پوچھا کیا کر رہی ہو؟ کہا یہ میرا معبود ہے, اس کے سامنے جھکتی ہوں, اگرچہ جھوٹا ہے, اگرچہ سنتا نہیں ہے, بولتا نہیں ہے, دیکھتا نہیں ہے, حاجات پوری نہیں کرتا, مشکلات حل نہیں کرتا, لیکن جہاں پہ بھی عبودیت ہو اگرچہ کاذب ہی کیوں نہ ہو, حیا کا سبب بن جاتی ہے, حیا لے کے آتی ہے. عبد ہوتا ہی ہے وہ جو باحیا ہو. کپڑا ڈال دیا کہ مجھے حیا آتی ہے اس کے سامنے اپنے دامن کو آلودہ کروں. پلٹ کر جناب یوسف نے کہا تیرا خدا وہ ہے جو نہ سنتا ہے, نہ دیکھتا ہے, نہ بولتا ہے, نہ تیری مشکلات حل کرتا ہے, لیکن میں جس کو سجدہ کرتا ہوں وہ بولتا بھی ہے, وہ سنتا بھی ہے, وہ دیکھتا بھی ہے, اور وہ مشکلات کو حل بھی کرتا ہے, اور وہ ایسے راستے کھول دیتا ہے جس کا انسان گمان بھی نہیں کر سکتا. تجھے اس سے حیا آتی ہے, مجھے اس سے حیا نہیں کرنی چاہیے. ماشاءاللہ. عبودیت حیا لے کے آتی ہے. اسی لیے روایات میں ہے لا دین لمن لا حیا اللہ, جس کے اندر حیا نہیں ہے وہ دیندار بھی نہیں ہے. امام جواد فرماتے ہیں علی ابن مازیار میں نے تجھے آزمایا ہے اطاعت میں. تیسری چیز والخدمہ, خوب آپ نے تشیع کی خدمت بھی کی ہے, نہ فقط تشیع کی بلکہ مکتب کی
خدمت کی. عرض کیا تھا فقط ایک نمونہ کہ علی ابن اسبات کو جو گمراہ تھا، فتح المذہب تھا، فقط اس کے ساتھ اس نے مل کر مناظرات کیا اور اس کو اہل بیت کا گرویدہ بنا دیا. امام نے کہا میں نے تیرا امتحان لیا ہے، خدمت میں بھی تم نے خادم بن کر مکتب اور تشیع کا دفاع کیا ہے. چوتھی چیز والتوقیر. البتہ توقیر کا معنی بھی ہم عزت کرتے ہیں، البتہ وہ نہیں ہے، ابھی گزر جاؤں چونکہ بات لمبی ہو جائے گی. توقیر میں نے آپ کو آزمایا. والقیام بما یجب علیک، جو خالق کائنات نے تجھ پر واجب قرار دیا تھا میں نے دیکھا کہ تو نے اس میں کوئی کوتاہی نہیں کی. یہ وہ اسباب تھے جن اسباب کی بنیاد پر تو میرا محبوب بنا ہے، اور میں جواد الائمہ آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. عجیب ہے یہ کلمات. فلو قلت، یہ ہلا دینے والا جملہ ہے. فلو قلت، اگر میں آپ کے بارے میں یہ کہوں کہ انی لم ارا مثلک، میں نے تجھ جیسا نہیں دیکھا، یعنی امام جواد کی آنکھوں نے اس بھری دنیا کے اندر تجھ جیسا نہیں دیکھا. اگر میں یوں کہوں تو کیا ہوگا؟ لرجوت ان اکون صادقا، میں امید کرتا ہوں کہ میں اپنے اس کلام میں سچا ہوں. آغا کیا کیا علی ابن مازیار نے؟ ایک جملہ اور ایک شخص کو اہل بیت سے وابستہ کیا، اور امام جواد علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تجھ جیسا اس میں نہیں دیکھا. یہیں سے دیکھیں اس حالات میں، جن حالات میں یہ کلام آیا ہے اسی سے آپ اس زمانے کے حالات کا جائزہ لے سکتے ہیں. ایک شخص کو اہل بیت سے وابستہ کیا اور امام کہہ رہے ہیں میں نے تجھ جیسا دیکھا ہی نہیں ہے. اور میں اگر یہ کہہ دوں کہ تجھ جیسا نہیں دیکھا ہے، میں امید کرتا ہوں کہ میں اپنے کلام میں سچ بول رہا ہوں. اور بعد میں پھر فجزاک اللہ جنان الفردوس، کہاں رکھے خالق کائنات کا وہ جو اعلیٰ ترین درجہ ہے بہشت کا، خالق کائنات آپ کی جزا وہ قرار دے. جنان الفردوس نزلا. فما خفیا علی مقامک، گمان کرتے ہو کہ میں تجھے بھول گیا ہوں؟ تیرا مقام اور مرتبہ جو تجھ پر مخفی ہے میں تجھ پر آشکار کرتا ہوں. کس جھانسے میں ہو تم؟ ایسا نہ ہو کہ آپ اس جھانسے میں مارے جاؤ کہ شاید میں تمہیں یاد نہیں کرتا. عجیب ہیں جملے کہ آپ کی خدمات، آپ کی کوششیں، آپ کی مساعی جمیلہ میں بھول گیا ہوں کہ نہ. آپ کی مسائل جمیلہ فی الحر والبرد فی اللیل والنہار، گرمی سردی دن رات ہمہ وقت امام جواد تیری یاد میں ہے. کہاں ہے آگا؟ یہ تمغہ نہیں ہے عزیزان، یہ مرتبہ ہے. اور وہ کیا ہے؟ فَأَسْأَلُ اللَّهَ، اللہ سے پھر دعا کرتا ہوں. کیا؟ اذا جمع الخلائق، جب قیامت کے دن اولین و آخرین کو خالق کائنات جمع کرے تو وہاں پہ کیا کرے؟ قیامت کے دن جب سب کو اکٹھا کرے تو خالق کائنات سے میں دعا کرتا ہوں ان یحببک برحمتہ، اپنی رحمت خاص کے سائے میں آپ کو معشور کرے، کہ جس میں ہو کیا؟ تغبط بہا، کہ جس مقام کو دیکھ کر اہل محشر تمہیں دیکھ کر رش کر رہے ہوں. کون ہے آقا؟ ایک کام انجام دیا اور امام نے اتنا سراہا. اور آخر میں امام فرماتے ہیں انک سمیع الدعا، کہ خالق کائنات دعاؤں کا سننے والا ہے. نامہ اور وہ خط جاری ہے. دو جملے اور ذکر کر دوں اسی نامے کے، البتہ پہلے ایڈریس کر دوں. غیبت شیخ طوسی اور مشیخہ استبصار، وہ جو کتب اربعہ میں سے مشیخہ استبصار، وہاں پہ علی ابن مازیار کو سرچ کریں گے، یہ روایت آپ کو مل جائے گی. دو جملے اور امام علیہ السلام نے ذکر کیے. کہا کہ یا علی، میں اپنی نماز شب کی دعاؤں میں تجھے اسم اور نسب کے ساتھ یاد کرتا ہوں. محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. ایک بات. دوسری بات جو اس خط کے اندر ہے، خط مکمل ہونے کے بعد امام فرماتے ہیں کہ علی یاد رکھنا کتب تو بخطی، میں نے اپنے دست مبارک سے یہ خط لکھا ہے آپ کے لیے. کاتب کو حکم نہیں دیا کہ ان کلمات کو وہ تحریر کرے، میں نے یہ خود لکھا ہے، اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے. کیوں لکھا ہے؟ کہ جب تیرے دل میں امام جواد کی محبت شعلہ ور ہو
اس تحریر کو پڑھ کے اپنے آپ کو سکون کی منزل پہ لے آنا کہ یہ کس کا خط ہے, کس کے لیے لکھا جا رہا ہے. عزیزان, یہ مقدمہ تھا آپ کے اور میرے لیے اس حدیث کا جو میں نے اول بحث میں آپ کے لیے سرنامہ کلام قرار دیا. امام عسکری علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ ان الوصول الی اللہ سفر لا یدرک الا بامتطاع اللیل. کہا کہ اگر محبوب بننا چاہتے ہو اہل بیت کا تو کیا کام کرو. آج ہم کیا کریں؟ کہ وہ ذمہ داری آپ کی اپنی ہے, مکتب کا تحفظ بھی آپ کو کرنا ہے, تشیع کی حفاظت بھی آپ کی ذمہ داری ہے, البتہ جس کی جتنی توانائی ہے, اور کل کو سوال کیا جائے گا. حتیٰ یہاں تک روایات میں ملتا ہے اگر قیامت میں انسان یہ پہنچے گا, خالق کائنات کی طرف سے آواز آئے گی, میں مریض ہوا تھا تو میری عیادت کے لیے نہیں آیا تھا, کیوں نہیں آیا؟ پلٹ کر انسان کہے گا کہ خالق کائنات مگر تو کب مریض ہوتا ہے کہ تیری عیادت کو آؤں؟ کا تمہیں پتہ نہیں فلاں مومن فلاں وقت فلاں زمانے میں فلاں جگہ پہ مریض ہوا تھا, تو اس کی عیادت کے لیے نہیں گیا ہے. یعنی کتنی خوبصورت فطری اور دینی تعلیمات اس پیرائے میں بیان کی گئی اور ہم کتنا ان سے غافل ہیں. امام عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ سلسلہ جاری ہے آج بھی اس دنیا میں اور اس زمانے میں رہتے ہوئے محبوب اہل بیت بن سکتے ہیں. کیسے بنو؟ امام عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں ان الوصول الی اللہ سفر, اللہ تک جانے کے لیے سفر درکار ہے کہ لا یدرک الا بامتطاع اللیل, جو نماز شب کے بغیر حاصل نہیں ہوتا. ممکن نہیں ہے کہ انسان اس سفر کمال کو در کرے اور اس کمال کی منزل پہ پہنچے بغیر نماز شب کے. بس میں یہاں پہ اختصار کے ساتھ یہاں پہ 6 چیزیں ہیں, اگر ان کو آپ نے ذہن میں رکھ لیا اور اس کے بعد اس حدیث کو اس تناظر میں دیکھا تو یقیناً خالق کائنات اتنا رحیم اور اتنا غفور اور اتنا رؤوف ہے کہ انشاءاللہ اس کی نظر کرم سے ہم بھی اپنے مقصد خلقت کے قریب ہو جائیں گے. اس سفر کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ ایک مبدا اور ایک مقصد. مقصد اور مبدا کے درمیان کیا ہوتا ہے؟ حرکت. اور اس مبدا اور مقصد کے درمیان حرکت کے ساتھ ساتھ ایک چلنے والا ہوتا ہے متحرک, جس نے حرکت کرنی ہے, جس کو آپ مسافر کہتے ہیں. اور تیسرا کیا ہے؟ اسی مبدا اور مقصد کے درمیان ایک ہوتا ہے محرک, جس نے چلانا ہے. اور ساتھ ساتھ ان کے کیا ہے کہ اس سفر کے درمیان کچھ مشکلات ہوں گی. خوب, اگر آپ کو مبدا کا پتہ ہو, مقصد کا پتہ ہو, آپ مسافر ہوں, آپ جب تک حرکت نہیں کریں گے آپ مقصد کو نہیں پا سکتے ہیں. اور اگر آپ کو کوئی چلانے والا نہیں ہے, اس کی معرفت نہیں ہے, تو بھی آپ مقصد کو نہیں پا سکتے ہیں. اور دوران حرکت اگر ان خطرات کو اور ان احتمالات کو اور ان مشکلات کو اگر نہ جانتے ہوں گے پھر بھی آپ آسانی یہ سفر طے نہیں کر سکتے ہیں. خود معصوم فرماتے ہیں کہ ان 6 امور کی معرفت کے بعد اس نماز شب کو انجام دو, ہمارے محبوب بن جاؤ گے. نماز شب فقط یہ نہیں ہے کہ رات کو اٹھ کے 11 رکعت نماز پڑھنی ہے اور بس وہ ورزش کر کے پھر سو جانا ہے. نہ, اس معرفت کے ساتھ کس کی بارگاہ میں آئے ہو, یہ نماز شب آپ کو کہاں پہنچائے گی, کس طرح پہنچائے گی, کس طرح آپ حرکت کریں گے اور کس کے سائے میں حرکت کریں گے اور کس سے بچ کر اپنے آپ کو مقصد انسانیت کے قریب کرنا ہے. عزیزان, خود جس کے لیے نماز پڑھتے ہیں اس کو پتہ ہے کہ آپ نے نماز شب پڑھی ہے. خود پھر شور مچانے کی کیا ضرورت ہے؟ بس اوقات ہوتا ہے نا, تھوڑی سی نیکی کرتے ہیں اور 10 تومان دے کے 1000 تومان کا گیت گاتے ہیں. وہ کسی کے لیے ہے, ذکر کیا جاتا تھا کہ نماز شب پڑھی اور محفل میں بیٹھے تھے, بتانا بھی چاہتے تھے کہ نماز شب پڑھی ہے اور ادھر سے تھوڑا سا تقویٰ بھی مانے تھا کہ کیسے بتاؤں. وہ پانی پڑا تھا, کہا یار یہ جگ پانی کا دو, یہ نماز شب بھی کیا پیاس لاتی ہے یار. وہ اگر کر رہے ہیں خدا کی بارگاہ میں, جس کی بارگاہ میں جانا ہے اس کو پتہ ہے کہ آپ کتنے پانی میں ہو. خالق کائنات جب اپنی بارگاہ میں بلاتا ہے تو پھر ایسے بلاتا ہے کہ دوسروں کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی. لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ جو انسان کے اندر انگیزہ ہے کہ لوگوں کے اندر محبوبیت کا, لوگوں کے اندر مشہور ہونے کا, خالق کائنات نے کہا تم مجھ پہ چھوڑ دو. پیغمبر اسلام کو سورہ مبارکہ مزمل میں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, اے مزمل کیا کرو, قم, قیمومیت میں آ جاؤ. قیمومیت کیا ہے؟ اٹھو, کھڑے ہو. البتہ یہ بھی
صاحبان بصیرت کے لیے کہ پیغمبر اسلام پر جو معروف ہے وہ کیا ہے؟ نماز شب کیا تھی؟ واجب تھی نا. معروف ہے یہ کہ نماز شب پیغمبر اسلام پر واجب تھی. خوب یہ آج تک ہمیں یہی بتایا گیا ہے کہ نماز شب پیغمبر اسلام پر واجب تھی. کیوں واجب تھی؟ یہ کیا آیا واجب تھی بھی یہی؟ خوب یہ بات ہے کہ ابھی اس کو میں چھیڑتا نہیں ہوں. یہ خود ایک سوالیہ نشان ہے کہ آیا واجب تھی یا نہیں تھی. خوب نماز شب بھی واجب تھی اور خالق کائنات نے کہا قم اللیل الا قلیلا. قم کیا ہوتا ہے؟ ہم معنی کرتے ہیں کھڑا ہونا. نہ، کھڑا ہونا معنی نہیں ہے. خوب ایک خاص حالت کو قیام سے تعبیر کیا جاتا ہے. ہم جو قیام سمجھتے ہیں شاید یہ ہے کہ کھڑے ہو جائیں. نہ، ایسا نہیں ہوتا ہے. خالق کائنات نے انسان کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اس کے سامنے مقصد رکھا اور مقصد پہ بلانے کے لیے خالق کائنات نے ایک مسابقہ رکھا اور مسابقے کے لیے 2 آیتوں کے اندر ذکر کیا. کہا کہ انسان تو مہاجر اللہ ہے اور مہاجر کے لیے 2 رکن ضروری ہیں، سبقت بھی چاہیے، سرعت بھی چاہیے. آیات پڑھی ہوں گی قرآن میں. کہیں کہا گیا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم اور کہیں پہ کہا وسابقوا الی مغفرۃ من ربکم یا فاستبقوا الخیرات. مسابقہ سب کا تو معنی پتہ ہے نا. انسان جب دوڑ لگاتا ہے تو جب 2 آدمی دوڑ لگا رہے ہوں، ایک مقصد کی طرف جا رہے ہوں، تو پھر دوڑ 2 کے درمیان جب ہوتی ہے تو پھر ہوتا کیا ہے؟ خود جو تیز ہوتا ہے وہ آگے نکل جاتا ہے، جو تیز نہیں ہوتا وہ پیچھے رہ جاتا ہے. خود مسابقہ لگانے کے لیے، مقابلہ دوڑ میں لگانے کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا ابھی یہ اولمپک کے ہوتے ہیں نا مقابلے. اولمپک میں جب مقابلے ہوتے ہیں دوڑ کے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک لائن ہوتی ہے، اس لائن پہ جنہوں نے مقابلے میں آ کے دوڑ لگانی ہوتی ہے ان کو وہاں پہ کھڑا کیا جاتا ہے. کھڑا کرنے کے بعد ایک ریفری ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں سیٹی ہوتی ہے. جب وہ سیٹی بجائے گا یہ دوڑ پڑیں گے. اب اس خط پہ جو کھڑے ہوتے ہیں اس لائن پہ ان کی حالت کیسی ہوتی ہے؟ ذہن میں آ گیا یا نہیں؟ اذہان ہے میری طرف؟ توجہ بھی ہے. خوب اس لائن میں جو کھڑے ہوتے ہیں کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ بیٹھے ہوتے ہیں نیم خیز. نہ مکمل بیٹھا ہوا ہے نہ مکمل، چونکہ جو بیٹھا ہوا ہے وہ بھی دوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو مکمل کھڑا ہوا ہے وہ بھی تیار نہیں ہے. جو اس نیمہ خیز حالت میں ہوتا ہے جیسے سیٹی بجتی ہے اس کا قدم نکل جاتا ہے. اس حالت کو عربی میں قیام کہا جاتا ہے. اور پیغمبر اسلام سے کہا گیا ہے کہ یا ایھا المزمل قم، ہمیشہ حالت قیمومیت میں ہو. ہم ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے کہ حالت قیمومیت میں ہو. آمادہ ہیں؟ کب اللہ کا حکم آ جائے تیاری ہے؟ کوئی تیاری نہیں ہے. حالت قیام میں رہو. اگر حالت میں قیام میں رہو، جس وقت آ جائے حکم اللہ کا، یہ حالت اس انسان کی ہونی چاہیے. ہمہ وقت گوش بے فرمان خدا، اور وہ حالت اپنے اندر پیدا کر کے دین پہ عمل کرنے کے لیے 24 گھنٹے تیار بیٹھا ہو. اور عجیب بات ہے، پیغمبر اسلام نے زندگی بھر دل بھر کے سکون نہیں کیا، نیند نہیں کی. کیوں؟ یہی آیت بتا رہی ہے. اور عزیزان یہ ذہن میں رکھیے گا کہ پیغمبر اسلام اور بقیہ معصومین نماز شب کیسے پڑھتے تھے؟ یوں نہیں تھا کہ آغا جب فرصت ملے اٹھ کھڑے ہوں اور 11 رکعت پڑھ کے نکل جائیں. نہ، نصف شب کے بعد سے لے کر طلوع فجر صادق تک مامور تھے کہ اس پورے دورانیے میں نماز تہجد کو انجام دینا ہے. 2 رکعت نماز پڑھو تہجد کی، اس کے بعد آرام کرو. اور عجیب بات یہ کہ پیغمبر اسلام جیسے ہی 2 رکعت نماز پڑھ کے آرام کرتے تھے، نیند ابھی آنکھوں کی طرف آ رہی ہوتی تھی کہ فرشتہ آتا تھا یا ایھا المزمل قم، اٹھ جائیے. پیغمبر اٹھ کھڑے ہوتے، پھر 2 رکعت نماز پڑھتے اور پھر حکم ہوتا تھا کہ آرام کریے. آرام کرنے کے بعد پھر جب غنودگی کی کیفیت طاری ہوتی پھر اٹھ کھڑے ہوتے. مثال کے ساتھ اگر عرض کرنا چاہوں، دیکھا کبھی کبھی انسان روزہ رکھتا ہے اور روزے کی حالت میں کبھی کبھی پیاس شدید لگتی ہے. اب ادھر سے مجبور بھی ہے، پانی بھی نہیں پی سکتا ہے اور پیاس کا بھی غلبہ ہوتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ وہ پانی منہ میں ڈال کے کلی کرنا شروع کرتا ہے. منہ میں ڈالتا ہے پھینک دیتا ہے، منہ میں ڈالتا ہے پھینک دیتا ہے. یہی کیفیت پیغمبر اسلام کی نیند کے عالم میں تھی. یعنی نیند آنکھ کو چکھاتے تھے، کبھی آنکھ کو
دل بھر کے پیغمبر اسلام نے نیند کا مزہ نہیں چکھنے دیا. وہ اس عالم میں تربیت کی معاشرے کی، اور ہم ان تعلیمات کو پڑھے بغیر منہ کھول کے کہہ دیتے ہیں کہ جی اللہ نے ہمیں نبی کیوں نہیں بنایا. وہ 2 رکعت تو واجب پڑھی نہیں جاتی ہے اور مقام نبوت کا چاہیے. دیکھیں تو صحیح ان کی سیرت، دیکھیں کیا کیا ہے. وہ معصوم کیا فرماتے ہیں کہ ان الوصول الی اللہ سفر لا یدرک الا بامتطاع اللیل. آپ کو مقصد انسانیت تک پہنچانا ہے، اور مقصد انسانیت تک جانے کے لیے اس نماز شب کے بغیر یہ سفر ممکن ہی نہیں ہے کہ تم طے کر لو. ہاں واجب نمازیں پڑھ کے کہاں پہنچو گے؟ جنت میں. مقام انسانیت پہ نہیں. فرائض پہ عمل کر کے کہاں پہنچو گے؟ جنت کے درجات میں. مقام انسانیت نہیں. اسی لیے علی ابن مازیار کو امام جواد علیہ السلام نے جو ذکر کیا وہ یہ تھا کہ تیرے اندر یہ کیفیت ہے، تیرے اندر یہ صلاحیت ہے، تیرے اندر وہ کیپیسٹی ہے کہ تو ہمارے ساتھ قیامت کے دن محشور ہوگا. یقیناً علی ابن مازیار کی زندگی یقیناً اس عالم میں گزری ہے جس طرح ائمہ معصومین نے زندگی بسر کی ہے. بھلا ممکن نہیں تھا کہ امام یہ کہیں کہ تو میرے ساتھ رہے گا قیامت میں. ان کے ساتھ رہنے کے لیے جس کی زندگی میں نماز شب نہیں ہے وہ ائمہ کی معیت بھی قیامت کے دن اختیار نہیں کر سکتا. دوسرا جملہ یا دوسری حدیث، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، صلوات پڑھنے محمد و علی محمد. معصوم فرماتے ہیں لیسا منا من لم یصلی صلاۃ اللیل. عزیزان، جو بھی نماز شب نہیں پڑھتا، معصوم امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا ہم سے کوئی ربط نہیں ہے، ہم میں سے نہیں ہے. وہ معنی یہ نہیں ہے کہ نماز شب نہیں پڑھتے ہیں تو آپ شیعہ نہیں ہیں. نا، اگر آپ چاہتے ہو کہ قیامت کے دن امام کے ساتھ معشور ہو، امام کے ساتھ وہی معشور ہوگا جس کی زندگی میں نماز شب ہے. کیوں معصوم امام نے زینب جیسی بہن سے خطاب کیا کہ اے میری بہن زینب لا تنسانی یا لا تنسینی من صلاۃ اللیل، نماز شب کی دعاؤں میں حسین کو یاد رکھنا. عزیزان، اگر یہ کوئی معمولی مقام ہوتا اور کوئی معمولی درجہ ہوتا تو ائمہ طاہرین اتنی ترغیب نہیں دلاتے. آخری سوال اور آپ کی زحمت تمام ہو، یہ اگر اتنی ہی اہمیت کی حامل ہے کہ نماز شب کے بغیر انسان مقام انسانیت کو نہیں پا سکتا اور مقام لقاء اللہ پہ نہیں پہنچ پاتا اور مقام قرب الہی تک نہیں جا سکتا، تو اس کو واجب قرار کیوں نہیں دیا؟ خود واجب قرار دے دیتا تو انسان بڑے خلوص کے ساتھ اس کو انجام دیتا اور پڑھتا اور انسان اپنے مقصد تک پہنچ جاتا. چونکہ مقصد انسانیت تک پہنچانا ہے اور اس مقصد تک پہنچانے کے لیے جس راستے کو انتخاب کیا کہ وہ نماز شب ہے، وہ نماز تہجد ہے، اور نماز تہجد واجب بھی نہیں ہے. خوب کیسے جائے گا یہ مقصد انسانیت تک؟ قرآن کو تھوڑا سا ملاحظہ کریں. قرآن کیا فرماتا ہے؟ جہاں پہ اپنے عباد کا تذکرہ کرتے کرتے ایک مرتبہ خطاب آتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، بہت کم ہیں میرے بندوں میں ایسے جو شاکر ہیں. اگر کم ترین بندے ایسے ہیں جو شاکر ہیں تو اس کا معنی یہ ہوا معاذ اللہ کہ بہت کم تعداد ہے جو بہشت میں جائے گی اور بہت کثیر تعداد ہے جو جہنم میں جائے گی. یہ معنی ہے. قرآن تو یہی کہہ رہا ہے قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں سے کم ترین تعداد ایسے لوگوں کی جو شکور ہیں. خوب اس کے مقابلے میں کلمہ کیا ہے؟ کفور. شاکر کے مقابلے میں شاکر نعمت، کافر نعمت. ایک ہے جو نعمت کا شکر کرتا ہے اور دوسرا وہ ہے جو کفران نعمت کرتا ہے. کا بہت کم ہے جو شکور ہیں. وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر کم ترین تعداد بہشت میں جائے گی اور باقی کہاں جائیں گے؟ جہنم میں. اگر کثرت کے ساتھ جہنم میں جائیں گے پھر ان آیات کا اور ان روایات کا کیا کریں گے جو بیان کرتی ہیں یا من سبقت رحمتہ غضبہ، کہ اس کی رحمت وسیع ہے، اس کے غضب پر سبقت لے جاتی ہے. جہنم غضب خدا کا مظہر ہے اور بہشت رحمت خدا کا مظہر ہے. خوب اگر رحمت خدا کے سائے میں قلیل تعداد ہو اور غضب میں کثیر ہو تو خالق کائنات کی معاذ اللہ یہ خلقت کرنا
اب بس ہے نا، ہے یا نہیں آگا، ہے میرے ساتھ یا نہیں؟ ماشاءاللہ خوب اس تناظر میں قرآن پڑھا جائے اور یوں ترجمہ کیا جائے، یہ دین بیان کر کے لوگوں کو دو گے تو دین کا فاتح ہی پڑھ لیا جائے گا۔ اگر قلیل من عبادی شکور ہے اور یہی قلیل تعداد بہشت میں جائے گی، اتنی ساری مخلوقات یہ کہاں جائیں گی؟ یہ ساری جہنم کے لیے یا نہ؟ البتہ یہ بات الگ ہے، خوبصورت ہے، میں زاویہ اس کا بیان کر دیتا ہوں، اگر فرصت ہوئی کبھی مطالعے کی تو اس تناظر سے دیکھیے گا کہ وہ لوگ جو جہنم میں جائیں گے اور جن کے لیے خلود ہے، یعنی جو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائیں گے، ان افراد کا آپ سراغ لگائیے روایات میں وہ کتنے افراد بنتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کے لیے خلود ہے؟ ایک اقل قلیل تعداد ہے جن کے لیے خلود ہے، وَإِلَّا اکثر اہل نجات ہیں۔ پھر یہ آیت کیا کہنا چاہ رہی ہے؟ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ افراد جو نجات یافتہ ہیں وہ کئی ایک کیٹاگریز کے ہیں، یعنی ان کے اندر مختلف کوالٹیز ہیں۔ بہشت میں چلا جانا مقصد خلقت کو پانا نہیں ہے، بہشت کے درجات کو پا لینا بھی مقصد انسانیت نہیں ہے۔ مقصد انسانیت لقاء اللہ تک جانا ہے۔ خوب اس مقصد تک جانے کے لیے کچھ چیزیں واجب ہیں اور کچھ چیزیں مستحب ہیں۔ کہ جنت میں اگر آنا ہے تو واجبات کی پابندی کرو، بہشت میں پہنچ جاؤ گے، یعنی اہل نجات ہو۔ خوب اگر بہشت میں پہنچ گئے تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے یا نہ؟ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے۔ مقصد خلقت کو نہیں پایا ہے آپ نے بہشت میں جا کر بھی، صرف یہ ہے کہ آپ عذاب سے بچ گئے، نعمتوں میں خالق کائنات نے آپ کو سکونت دے دی، اور اسی زندگی میں اگر آپ خوش ہیں تو آپ کو وہیں پہ رکھا جائے گا، لیکن آپ کی خلقت کا جو مقصد تھا وہ پورا نہیں۔ اگرچہ آپ صاحب نجات ہیں، اہل نجات ہیں، آپ کو بہشت میں پہنچا دیا جائے گا، بہشت میں آپ پہنچ جائیں گے، بہشت آپ کو مل جائے گی، لیکن آپ نے مقصد خلقت کو نہیں پایا ہے۔ مقصد خلقت تک جانے کے لیے خالق کائنات نے آپ کو آزاد رکھا ہے۔ جو بھی مقصد خلقت پہ آنا چاہ رہا ہے کہ اپنے ارادے اور اختیار سے آئے، اور اسی لیے خالق کائنات نے اس کو واجب قرار نہیں دیا ہے۔ کیوں؟ کہ نماز شب سے آپ کو جنت میں نہیں پہنچانا ہے، نماز شب سے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پہنچانا ہے۔ نماز شب سے آپ کو ائمہ کا ہم نشین بنانا ہے، نماز شب سے آپ کو حسین کے ساتھ رکھنا مقصود ہے۔ جو حسین کے ساتھ رہنا چاہتا ہے اس کی زندگی میں نماز شب ہے، جو اہل بیت کے ساتھ رہنا چاہتا ہے اس کی زندگی میں نماز شب ہے، اور جو شکور عبد بننا چاہتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے نماز شب ہے۔ اس لیے خالق کائنات نے کہا قلیل من عبادی الشکور، بہت کم ہے وہ تعداد جو اہل بیت کے ساتھ اپنے مقصد خلقت کو پا کر اللہ کی بارگاہ میں جا پہنچے گی۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اکثر اہل نجات نہیں ہے، نہ، اکثریت اہل نجات ہیں۔ کہاں ہوں گے؟ بہشت میں۔ لیکن جو قلیل تعداد ہے جو شاکر بن کر اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے وہ کون ہے؟ وہ بہت کم ہے۔ اسی لیے خالق کائنات نے حدیث قدسی کے اندر ارشاد فرمایا جناب موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیتے ہوئے کہ اے موسیٰ اعلان کر دو میری طرف سے کہ کذاب ہے وہ شخص، کاذب بھی نہیں، کذاب۔ آپ کو پتہ ہے کہ بس اوقات ایک عمل انسان انجام دیتا ہے اور اس سے کاذب نہیں کذاب بن جاتا ہے، یعنی اس مطلب کو جس کو ٹھکرا رہا ہوتا ہے، جس کا انکار کر رہا ہوتا ہے، وہ مطلب اتنی اہمیت کا حامل ہوتا ہے اگرچہ زندگی میں ایک دفعہ آئے لیکن صفت کذاب سے متصف ہو جاتا ہے۔ آج کی مناسبت سے جعفر کو کیا کہتے ہیں؟ جعفر کذاب، ہمیشہ جھوٹ بولتا تھا، ایک جھوٹ بولا زندگی میں اور کیا بن گیا؟ کذاب۔ اس کا مطلب ہے جس چیز کا انکار کیا ہے وہ اتنی اہمیت کا حامل تھا گرچہ ایک دفعہ اس کی زندگی میں وہ عمل رونما ہوا ہے لیکن کذاب بن گیا تاریخ میں۔ امامت کا انکار کیا، کذاب بن گیا۔ اور یہی تعبیر خالق کائنات نے حدیث قدسی میں جناب موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے بیان کی اور کہا یہ اعلان کر دو میرے بندوں کے درمیان، کذاب ہے وہ شخص جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جب رات کی تاریکی ہوتی ہے میرے ساتھ ہم کلام ہونے کے لیے بیدار نہیں ہوتا۔ آیا یہ قانون محبت نہیں ہے
کہ ہر محب اپنے محبوب کی خلوت کو پسند کرتا ہے یا نہیں؟ جس چیز سے انسان کو محبت ہو، جس شخص سے انسان کو محبت ہو، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ خلوت اور تنہائی کے لمحے تلاش کرتا ہے کہ کوئی خلوت ملے کہ میں اپنے محبوب سے ہم کلام ہوں۔ نماز شب اس لیے واجب قرار نہیں دی گئی کیونکہ یہ جنت میں پہنچانے کا ذریعہ نہیں تھی، یہ محبوب کی بارگاہ میں پہنچانے کا ذریعہ تھا، یہ اہل بیت کا ہم نشین بنانے کا ذریعہ تھا۔ اس لیے خالق کائنات نے واجب قرار نہیں دیا کہ ممکن ہے تم دین پہ عمل کر کے اپنے آپ کو جہنم سے نکال دو، یا ممکن ہے دین پہ عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو جنت میں پہنچا دو، جہنم سے بچ جاؤ یا جنت میں آ جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے ابھی مقصد خلقت کو نہیں پایا ہے۔ مقصد خلقت کو پانے کے لیے، حسین کا ہم نشین بننے کے لیے نماز شب چاہیے، اگر اہل بیت کی ہم نشینی چاہیے۔ کتنے تھے وہ خوش بخت لوگ، ایک علی ابن مہذیار اور دوسرا نمونہ جو اہل بیت کی ہم نشینی میں آخری حد تک آگے بڑھتا رہا۔ کون ہیں جانتے ہیں؟ نام سنا ہوگا، سعید ابن عبداللہ حنفی کوفی۔ یہ وہ شخص ہے کہ جو معیت امام حسین میں امام حسین کا ہم نشین بننے کے لیے اس نے پوری زندگی وقف کر دی۔ اور یہ وہ شخص ہے کہ جب کوفیوں نے کئی ہزار خط لکھے اور خط لکھ کر اس کو اپنا سفیر بنایا کہ یہ سارے خطوط لے کر جاؤ امام حسین کی خدمت میں مقام مکہ میں، سب کے خطوط لے کر آتا ہے مکہ۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس زمانے سے آج بھی معلوم ہے کہ کوفہ سے لے کے مکہ کا کتنا سفر بنتا ہے۔ یہ شخص کوفہ سے مکہ آتا ہے، امام علیہ السلام ان خطوط کے بلبوتے پہ اپنے سفیر مسلم ابن عقیل کو روانہ کرتے ہیں کوفہ کی طرف۔ مسلم ابن عقیل کو پتہ نہیں ہے کوفے کے راستے کا، یہ صحیح دوبارہ واپس پلٹ کر مسلم ابن عقیل کو راستہ دکھاتے ہوئے کوفہ لے آتا ہے۔ کوفے میں پہنچ کر جناب مسلم ابن عقیل جب بیعت لیتے ہیں، بیعت لینے کے بعد پھر جناب مسلم نے خط لکھا امام حسین کو کہ ہاں کوفیوں نے میرے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے، آپ تشریف لے آئیے۔ تیسری مرتبہ مسلم کا خط لے کر اب عبداللہ علیہ السلام کی خدمت میں تیسری مرتبہ یہ حاضر ہوتا ہے مکہ کے اندر۔ پھر امام کی معیت میں آتا ہے کربلا۔ کتنے کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے؟ بہت زیادہ فاصلہ بنتا ہے۔ یہ کون ہے؟ سعید۔ آخری لمحہ آیا امام حسین کا اور امام نے ایک آواز دی اپنے اصحاب کو مخاطب کر کے کہ کوئی ہے جو امام حسین کے لیے سپر بنے اور زہرا کا لال 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ امام نے استغاثہ بلند کیا، جتنے جوان تھے سب آ گئے، سب آگے بڑھے، سعید بھی آگے بڑھا اور سب کو مخاطب کر کے الگ، اور امام سے مخاطب ہو کے ایک جملہ کہتا ہے مولا یہ جانثار بہت زیادہ ہیں لیکن ایک بھی ان میں ایسا نہیں ہے جو محبت حسین میں اتنا سفر کر چکا ہو۔ یہ اعزاز فقط سعید کو حاصل ہے کہ محبت حسین میں کہ مولا میرا تجھ پہ کوئی احسان نہیں ہے لیکن میرے اندر یہ امتیاز ہے کہ میں محبت حسین میں اتنا سفر کر کے آیا ہوں، اور یہ اعزاز بھی مجھے حاصل ہونا چاہیے کہ آپ کی نماز کا محافظ میں بنوں۔ عزیزان ادرکم اللہ، عجیب بات یہ ہے کہ سپر بن گیا حسین کے لیے۔ تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ تیر آتے رہے، اپنے بدن پہ لیتا رہا، اور ایک شقی نے جب تیر پھینکا اور سعید کہتا ہے کہ وہ تیر کو دیکھ کر میں نے اپنے بدن کے اندر تو اتنی سکت نہیں تھی کہ اپنے بدن کو آگے کر کے مولا کے لیے سپر بناتا، اور اگر آگے نہیں بڑھتا ہوں تو تیر امام کے بدن میں پیوست ہو جاتا۔ سعید کہتا ہے اس عالم میں نے سوچا کہ سعید حرکت کرو، زہرا کا لال تیری آنکھوں کے سامنے تیروں کا شکار نہ ہو جائے۔ سعید کہتا ہے میں نے اپنے رخسارے کو آگے کیا اور اس تیر کو میں نے اپنے منہ پہ لیا، جیسے ہی تیر میرے رخسارے پہ لگا میں امام کی گود میں گر گیا اور ایک جملہ استعمال کیا کہ وفیت ابن رسول اللہ، میں نے وفا کر دی۔ امام نے کہا ہاں
سعید تو نے وفا کر دی، میں راضی، میرا بابا راضی، میری ماں راضی، میرا نانا راضی۔ اے سعید یاد رکھو تمہارے اندر اگر اتنا جذبہ تھا تو یہ بھی لیتے چلے جاؤ اور سنتے چلے جاؤ، انت امامی فی الجنہ، جہاں جہاں حسین ہوگا وہاں وہاں سعید ہوگا۔ جو معیت امام حسین کے لیے اپنی زندگی خرچ کرتے ہیں وہ ہمیشہ ائمہ کے ساتھ رہتے ہیں۔ یہی سے پتہ چلتا ہے یہ باوفا صاحب جن کی زندگیوں میں اتنی اطاعت اہل بیت تھی کہیں کوئی کوتاہی نظر نہیں آتی۔ معیت حسین میں رہنے کے لیے اس انسان کو دنیا میں بھیجا اور کہا کہ اسی معیت کے لیے اپنی پوری زندگی خرچ کر دو اور ائمہ کی معیت حاصل کرو، مقصد خلقت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور جس کا تذکرہ کرنا ہے فقط ایک جملہ، وہ امام عسکری جو آج کی شب کے مہمان ہیں آپ کے اور میرے، اور کل کا دن ہوگا امام اس دنیا سے جا چکے ہوں گے۔ ابو سال راوی ہے، یہ نقل کرتا ہے کہ امام کو جب زہر ملا، زہر ملنے کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ جس کو زہر ملتا ہے اس میں پیاس کا غلبہ ہو جاتا ہے، امام پہ پیاس کا غلبہ ہوا۔ لیکن عجیب بات یہ ہے، تاریخ نے یہ لکھی ہے کہ امام کو پیاس بھی لگ رہی ہے، پانی بھی مانگنا چاہ رہے ہیں، لیکن کسی سے پانی مانگا بھی نہیں۔ مانگا تو کس سے مانگا کہ ابو سال جاؤ اس کمرے میں ایک 5 سالہ بچہ ہوگا، ارے اس کو حکم دو تیرا بابا پیاسا ہے، پانی مانگتا ہے، پانی لے کے آؤ، اپنے بابا کو سیراب کرو۔ ادرکم اللہ، میں قربان جاؤں اس 5 سالہ بچے پہ، ارے جس کے ہاتھ بندھے نہیں تھے، پانی موجود تھا، بابا کے اندر سخت تھی، پانی لے کے آیا، بابا کو سیراب کیا، بابا نے دل بھر کے پانی پیا، دعا دی کہ خالق کائنات اس بچے کا محافظ رہنا، بچے کو وسیلہ بنایا، کہا بیٹا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ اللہ مجھے قبول کر لے، آپ کو مشکلات بہت برداشت کرنا ہے۔ ادرکم اللہ، بچے نے پانی پلا دیا، بابا کو غسل و کفن دے دیا، نماز جنازہ ادا کر دی۔ ہائے میں قربان جاؤں اس علی پر جو میدان کربلا میں تھا، حل من ناصر کا استغاثہ سنا، جیسے ہی خیام سے باہر آیا بابا کو نوکے نیزہ پہ دیکھا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون رضا بقضائه وتسليما لأمره لا معبود سواك الہ العالمین محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمیں قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین محمد و آل محمد کے صدقے میں جو مومنین و مومنات اس دنیا میں اہل بیت علیہ السلام کے مکتب کی ترویج کرنے میں مصروف ہیں، الہ العالمین ان کی جان مال ناموس کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین محمد و آل محمد کے صدقے میں جو مومنین و مومنات کل تک اس عظیم عبادت میں مصروف تھے اور آج دائی اجل کو لبیک کہتے ہوئے اس دنیا سے جا چکے ہیں، الہ العالمین ان کو جوار عامہ میں جگہ عطا فرما۔ الہ العالمین محمد و آل محمد کے صدقے میں حاضرین کی حوائج شرعیہ اور حاضرین کے مرحومین کو جوار عامہ طاہرین میں جگہ عطا فرما۔ الہ العالمین محمد و آل محمد کے صدقے میں اپنی آخری حجت اور اس دین کے حقیقی وارث کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کی رکاب میں شہادت کی موت نصیب فرما۔ الہ العالمین محمد و آل محمد کے صدقے میں دنیا میں محبت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت سے بارآمد فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین، صلوا علی محمد و آل محمد۔